اچھا دیکھنے کے ٹارگٹ کیا ہے آپ کا. آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فائر وال ہے, اس کی بیسک سیٹنگز کو کنفیگر کرو. ٹھیک ہے, جیسے یہ سوال ہے, آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کا ہوسٹ نیم لکھو. وہ تو میں نے ابھی آپ فائر وال پہ آپ کو شو بھی کر دیا کہ ہوسٹ نیم کیسے آپ لکھتے ہیں اس کا. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا پاسورڈ بھی بتا دو. تو یہ دو تو بالکل بیسک کمانڈز ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے, آؤٹ سائڈ انٹرفیس کا ایڈریس دے دیا گیا ہے اور ان سائڈ انٹرفیس کا بھی ایڈریس دے دیا ہے. آؤٹ سائڈ انٹرفیس ہے 43.231.60.18 اینڈ دی ان سائڈ انٹرفیس از 192.168.1.10. ٹھیک ہے, اگر آپ غور کریں تو یہ ان سائڈ انٹرفیس ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور یہ ان سائڈ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو ظاہر اس کو وہی آئی پی ایڈریس ملے گا جو اس سیریز کا ہے. اب 1.1 آپ نے اس کو دے دیا, 1.2 اس کو دے دیا, 1.3 اس کو تھوڑا یونیک رکھا تو 1.10 دے دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ 1.10 آؤٹ سائڈ انٹرفیس جو ہے اس کو یہ آئی پی ایڈریس دینا ہے 43.231.60.18. یہ آئی پی ایڈریس دینا ہے آپ نے اس کو. یہی سوال ہے. ٹھیک ہے, اچھا بتا دیا اس نے کہ جو انسائڈ نیٹ ورک ہے وہ یہ ہے, اور ظاہر ہے ہمارے پاس یہی ہے انسائڈ نیٹ ورک پورا. میں اسی ایگزامپل میں آپ کو پھر کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر اس نے کہا کہ ایک ویب سرور لگا ہوا ہے اس انوائرمنٹ میں, یہ رہا وہ ویب سرور. اچھا, اور ویب سرور کا آئی پی ایڈریس ہے 192.168.1.3. ٹھیک ہے, یاد رہے کہ ایک پبلک آئی پی یہ ہے جو کہ خریدا گیا ہے ان تمام کمپیوٹرز کے لیے, کہ جب بھی وہ باہر جائیں گے تو یہ آئی پی ایڈریس کنورٹ ہوگا اس میں, جس کو ہم پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن کہتے ہیں. اور کمپنی نے ایک کام یہ کیا کہ یہ جو سرور ہے آپ کا, کیونکہ اس سرور سے تو کنیکشن انیشیٹ نہیں ہوگا, اگر یہ آپ کی ویب سائٹ ہے تو لوگ باہر سے اس کو ایکسس کریں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ باہر سے اس آئی پی ایڈریس پر آئے اور پھر اس کو ایکسس کریں, آپ نے اس کے لیے ایک سیپریٹ آئی پی ایڈریس خرید لیا پبلک. یہ 18 تھا تو آپ نے کہا یہ 19. تو باہر سے جو بھی شخص آئے گا وہ اس آئی پی پر آئے گا, یعنی فائر وال پہ آئے گا تو اس آئی پی ایڈریس پہ. فائر وال جیسی دیکھے گی یہ آئی پی ہے تو اس کو کنورٹ کر دے گی 1.3 میں اور وہ ادھر فارورڈ کر دے گی. تو یہ دو چیزیں آپ نے کنفیگر کرنی ہے فائر وال پہ, ایک اس کا آؤٹ سائڈ انٹرفیس, ان سائڈ انٹرفیس پلس نیٹ, ایک ان کمپیوٹرز کے لیے کہ جو باہر جا رہے ہیں, اور ایک اس کمپیوٹر کے لیے کہ جو باہر سے جب بھی کچھ آئے گا تو وہ اس آئی پی ایڈریس پہ ہے 19 پہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ویب سرور 192.168.1.3 اور یہ کنورٹ ہوگا اس میں. اگر آپ کے پاس اور ویب سرور, ای میل سرور ہے اور مختلف سرورز ہیں, تو ہر ایک کے لیے آپ ایک پبلک آئی پی خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو کلائنٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا, جیسے نارمل لیب کے کمپیوٹرز ہو گئے اور فیکلٹی کے جتنے پی سیز ہیں, جتنے بھی یوزرز ہیں, جو امپلائیز ہیں, تو ان کے لیے ایک پبلک آئی پی لے لیا جاتا ہے. وہ سب کے سب جب بھی کوئی ریکویسٹ بھیجیں گے, فیس بک پہ جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ جا رہے ہیں, گوگل پہ جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, تو وہ ریکویسٹ یہاں سے ہوتی ہے فائر وال پہ آئے گی. ان کا آئی پی ایڈریس کنورٹ ہوگا اس میں, ان کا پورٹ نمبر کنورٹ ہوگا, فائر وال اپنا پورٹ نمبر لگا کے بھیج دے گا, اور رپلائی میں پھر وہ ہر ایک کو اس کا رسپانس بھیج دے گا. لیکن جب آپ سرورز لگاتے ہیں اپنے نیٹ ورک پہ, تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سرورز چونکہ الگ ہیں تو ان کو پھر یہ سیم آئی پی نہ دیا جائے, تو ان کے لیے پھر ڈیڈیکیٹڈ الگ آئی پی خرید لیے جائیں, کچھ تو ویلیو ہو ان کی. ٹھیک ہے, تو جب الگ آئی پی خریدا ہے سرور کے لیے, تو پھر یہ بات آپ کو فائر وال کو بتانی بھی پڑے گی. ایک تو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے لیے یہ آئی پی ہے, اور پھر سرورز کے لیے فلاں فلاں آئی پی ہے, تو یہ سب بتانا پڑے گا نا فائر وال کو, یہی بتانا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ ایکسس لسٹ لگانی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو کنفیگریشن بہت ہی کوئی ٹیڑھی نہیں ہوتی ہے اس کی, میں نے لکھی ہوئی ہے ساری, اور میں اس کو وہ کر دوں گا. جیسے ابھی میں نے فائر وال اوپن کی تھی تو میں نے ہوسٹ نیم اس کا بنایا تھا آئی یو, یہ بالکل وہی کمانڈز دی ہیں میں نے جو ابھی میں نے فائر وال پہ دی تھی. پاسورڈ کی کمانڈ سے پاسورڈ سیٹ کر لیں گے آپ اس کا. جیسے اگر میں چاہوں کہ میں سسکو انیبل پاسورڈ سسکو رکھوں, تو میں اس پہ جا کے اس کا پاسورڈ سیٹ کر سکتا ہوں. میں نے ہوسٹ نیم تو بدل دیا تھا,
और मैं चाहूँ तो पासवर्ड की कमांड से, ये देखिए पासवर्ड की कमांड दी मैंने और सिस्को पासवर्ड रखा मैंने। हाँ, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। और इनेबल पासवर्ड भी सिस्को रख रहा हूँ मैं। अगर मैं एग्जिट करता हूँ, देखिए मैं यूजर मोड पे आ गया। अगर मैं इनेबल मोड में जाऊंगा तो अभी मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अगर सिर्फ एंटर करूंगा तो कहेगा नहीं भाई इनवैलिड है, क्योंकि पहले तो कोई पासवर्ड सेट नहीं हुआ हुआ था। अब मैंने इसका पासवर्ड सेट कर दिया सिस्को, तो जब तक मैं सिस्को नहीं लिखूंगा, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन मैंने लिख दिया है सिस्को, ठीक है, क्योंकि ये इसको शो नहीं करता। तो अब ये प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। पासवर्ड शो नहीं किया है, मैंने लिखा था सिस्को, ठीक है। आप मेरी बात का यकीन कर लें बस। तो ये दो कमांड्स, ये दो चीजें बेसिक सेटिंग्स में है, इनको कॉन्फ़िगर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आपने राउटर में ये भी सीखा होगा कि इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। आप उस इंटरफेस पे जाते हैं और हमने क्या डिसाइड किया था कि, बल्कि इसी में देख लेते हैं। हमने देखा था कि इसकी जो आउटसाइड इंटरफेस है वो पोर्ट 0 है, यानी इथरनेट पोर्ट 0, और जो इसकी इनसाइड इंटरफेस है वो पोर्ट 1 है। तो देख लो, आउटसाइड इंटरफेस यानी इथरनेट 0 को हमने कहा आउटसाइड, नाम दे दिया उसका, और उसको आईपी एड्रेस दे दिया। कौन सा आईपी एड्रेस? जो आउटसाइड के लिए रखा है हमने, 18, देख सकते हैं ये 18 है। बिल्कुल सेम सिंपल कमांड है। अच्छा, ये सिक्योरिटी लेवल अगर आप कमांड नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगी, ये कमांड देने की जरूरत नहीं होती। जब आपने इसका नाम आउटसाइड दे दिया, तो आउटसाइड इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ये इंटरनेट फेसिंग है, इसका सिक्योरिटी लेवल 0 होगा, क्योंकि ये लो सिक्योरिटी जोन है। लेकिन जैसे ही आप इथरनेट 1 जो पहली इंटरफेस है उसका नाम आपने दिया इनसाइड, इसका मतलब आपने उसको इनसाइड जोन कह दिया। जैसे इनसाइड जोन कहोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका सिक्योरिटी लेवल 100 होगा, ठीक है, और डीएमजी का 50 होता है। तो ये तो नो सिक्योरिटी है और ये हाई सिक्योरिटी है। तो इथरनेट 0 को भी आपने आईपी एड्रेस दे दिया, इथरनेट 1 को भी आपने आईपी एड्रेस दे दिया। कौन सा आईपी एड्रेस? 1.10, यही रखा था ना 1.10, देख सकते हैं आप इस वाले इंटरफेस को, इन्हीं का एक आईपी एड्रेस 1.10 दे दिया। तो इस फायरवॉल के एक ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया और एक ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। इसको नो शट भी कर दोगे तो ये डेटा आने जाने लगेगा, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स में इंटरफेस कॉन्फ़िगर हुए, उसके बाद जो सबसे मेन सेटिंग है वो नेट की है, कि नेट में आपने जाहिर है कि इन तमाम कंप्यूटर्स का जब ट्रैफिक बाहर जाएगा तो ये कन्वर्ट, यानी ये आईपी एड्रेसेस सारे कन्वर्ट होंगे इसमें, और सिर्फ 1.3 जो होगा वो कन्वर्ट होगा इस 19 में। ये दो अलग अलग है, ठीक है, दो पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो जाएगा। बहुत सिंपल है, और वैसे तो मैंने यहाँ पर भी कमांड्स लिख दी हैं दोनों, लेकिन ये कमांड मैं यहाँ यहाँ भी बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट, अच्छा, इसकी कमांड पुरानी जो फायरवॉल के वर्जन्स हैं उनमें अलग थी, सिस्को के नए वर्जन में उन्होंने थोड़ी सी कमांड चेंज कर दी है। याद रहे कि फायरवॉल अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं वो सिस्को की फायरवॉल है, ठीक है। मेजर यानी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे हैव सिस्को फायरवॉल, ठीक है, लेकिन अब पेलो एल्टो भी आ गई है। अच्छा, चेक पॉइंट तो हमेशा से है, वो भी एक फायरवॉल है। सोनिक फायरवॉल है, वॉच गार्ड है, हवावी की फायरवॉल है, जूनिपर की फायरवॉल है। तो हर फायरवॉल की अपनी कुछ जीयूआई बेस्ड होती है, कुछ कमांड लाइन होती है। लेकिन चूंकि नेटवर्क में आप सिस्को, अगर आप ज्यादातर नेटवर्क डील करेंगे सिस्को का ही करेंगे, तो अगर सिस्को की फायरवॉल है तो उसके लिए हम ये कमांड्स देख रहे हैं। हर फायरवॉल की डिफरेंट होगी, वो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन से देखनी होती है कि कमांड्स क्या होंगी। सिस्को में ये देख रहे हैं, सिंपल है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क लिखा हमने, इसका नाम दे दिया पैट,
پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں یعنی 1.0 جو ہے جب یہ باہر نکلے تو اس آئی پی ایڈریس کو لے کے باہر جائے. بس یہی بات ہم نے یہاں بتا دی ہے. دیکھیں آپ غور سے دیکھیں, وہ ہم کہتے ہیں سب نیٹ کون سا 1.0. یہ جب بھی باہر جائے تو اس کا نیٹ یعنی نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہو فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ ڈائنامک انٹرفیس. چاہیں تو یہاں پر یہ آئی پی ایڈریس لکھ دیں یا پھر صرف ڈائنامک انٹرفیس کہہ دیں گے, تو جو بھی اس انٹرفیس پہ آئی پی ایڈریس ہوگا وہ پھر اس کو کنسیڈر کر لے گا. تو یہ ایک جنیرک کمانڈ ہے جو کہ عام طور پہ اگر آپ آئی پی لکھ دیں گے اور کل کو یہ آئی پی ایڈریس بدلتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کمانڈ بھی بدلنی پڑے گی. لیکن اگر آپ نے صرف لکھ دیا ڈائنامک انٹرفیس تو اس کا مطلب ہے کہ اندر والے نیٹ ورک سے جب بھی کوئی کمپیوٹر باہر جائے گا تو اس کی جو باہر والا انٹرفیس ہے اس پہ جو بھی آئی پی ایڈریس ہوگا اس کو لیتا ہوا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی کمانڈ ہے. دوسرا یعنی اس کمانڈ سے کیا ہوا, یہ سارے کمپیوٹرز جب بھی باہر جائیں گے تو یہ آئی پی ایڈریس لیکن باہر چلے جائیں گے. دوسرا ہم نے اس کے لیے الگ آئی پی ایڈریس خریدا ہوا ہے .19. اس کے لیے بھی یہ کمانڈ دے دی ہے. آبجیکٹ نیٹورک نام دے دیا اس کا ویب سرور, چونکہ یہ ویب سرور ہے. ای میل ہوتا تو ای میل سرور کہہ دیتا. یہاں پورے سب نیٹ کو الاؤ کر رہے تھے. یہاں سمپل ایک ہوسٹ ہے تو آپ نے ہوسٹ کی کمانڈ دی. ہوسٹ 192.168.1. سوری 2 نہیں ہے, یہ 3 ہوگا بھائی. 3 ہے نا یہ, ہاں 1.3 ہے. تو 1.2 غلط لکھا ہوا ہے, میں اس کو صحیح کر دوں یہیں پر تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو. 1.3 ہے یہ 1.3. جب یہ کمپیوٹر باہر جائے یا باہر سے کوئی اندر آئے اس کمپیوٹر کے لیے تو اس کا نیٹ ہوگا اسٹیٹک اور اس میں کنورٹ ہوگا 19 میں. یہی بات یہاں لکھی ہوئی. یہ کس میں کنورٹ ہوگا, اس میں. یا باہر سے اگر کوئی شخص اس ایڈریس پر آئے گا تو یہ کنورٹ ہوگا اس میں. یہ پہلے دونوں انٹرفیس کنفیگر کر دیے, اس کے بعد یہ دونوں نیٹ کنفیگر کر دیے. اچھا, اگر آپ کے پاس میں ایک سرور اور لگا دوں تو پھر اس جیسی ایک اور کمانڈ لگ جائے گی. جتنے سرور, ایک کمانڈ ان تمام کمپیوٹرز کے لیے, اور باقی جتنے سرور لگاتے رہو گے اور جتنے پبلک آئی پی خریدو گے ان کے لیے پھر الگ الگ کمانڈز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل بیسک سیٹنگز ہو گئی فائر وال کی, یعنی بالکل بیسک سیٹنگز ہو گئی. آؤٹ سائڈ انٹرفیس کنفیگر کیا, ان سائڈ انٹرفیس کنفیگر کیا. ان سائڈ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں جب وہ باہر جائیں گے تو پبلک آئی پی کے ذریعے جائیں گے. یہ ہم نے بتا دیا کہ دیکھو ان سائڈ نیٹورک جو ہے 1.0 اس کو کنورٹ کرو 43 یہ والے میں 18 میں. لیکن جو ویب سرور کا آئی پی ایڈریس ہے 1.3 اس کو کس میں کنورٹ کرو 19 میں. ای میل سرور ہوتا تو میں ایسی جیسی ایک اور کمانڈ لگا دیتا ای میل سرور کے لیے. یہاں سے یہاں تک کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں بھائی. اچھا سر کائنڈلی, اچھا ٹھیک ہے سر. سسکو کی فائر وال 40 گیٹ سے بہتر ہے. ہاں 40 گیٹ مجھے ذہن میں نہیں رہا تھا, ہمارے اقرا میں 40 گیٹ ہی لگی ہوئی ہے اور سسکو بھی لگی ہوئی ہے, اور 40 گیٹ اب بہت اچھی چل رہی ہے ویسے. ٹھیک ہے, بہتر اگین وہ ہوتا ہے کہ یار ایک تو یہ کہ دیکھیں سسکو کی فائر وال اب جیسے 40 گیٹ ہے یا اور بھی ایک دو فائر وال ہے, واچ گارڈ ہے, یہ جی یو آئی بیسڈ ہوتی ہیں. جی یو آئی کا مطلب ہے کہ وہ کلک کلک, تو ان کے وہ ایزی ٹو یوز ہے. سسکو کی فائر وال عام طور پہ وہی لوگ لگاتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے سسکو کی کمانڈ لائن پر. ٹھیک ہے, پچھلے کچھ سالوں سے 5-10 سالوں سے بہرحال اور فائر والز بھی ان ہو گئی ہے مارکیٹ میں اور جو کہ کمپنیز یوز کر رہی ہیں. لیکن ابھی بھی دنیا بھر میں میجر جو کمپنیز ہیں زیادہ تر نیٹ ورکس میں آپ کو سسکو ہی ملے گا. دیکھیں راؤٹرز اور سوئچز تو تقریباً سمجھ لیں 90 یا ایون اس سے بھی زیادہ جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں 90-95% دنیا میں سسکو کے لگے ہوئے. اب جا کے ہواوی اور پھر بیچ میں جونیپر بھی آیا تھا لیکن وہ پھر چلا نہیں زیادہ. لیکن ہواوی نے پھر بھی مارکیٹ تھوڑی سی لی ہے, لیکن ابھی بھی سسکو ٹاپ آف دا لائن ہے. تو جب لوگ سسکو کی راؤٹرز اور سوئچز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمانڈ لائن پہ سسکو کی سرٹیفکیشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر پہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ فائر وال بھی پھر سسکو ہی آئے, اسی لیے سسکو کو اہمیت دے دی جاتی ہے بس.
لیکن کئی لوگ ہیں جو اب 40 گیٹ بھی لگا رہے ہیں. اقرا یونیورسٹی میں 40 گیٹ لگی ہوئی ہے. ایکچولی اقرا میں 2-3 ہیں، ان میں سے ایک 40 گیٹ بھی ہے، ایک سسکو بھی ہے. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا ابھی تک؟ اس ڈائیگرام میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو فائر وال ہے اس کی بیسک سیٹنگز آپ نے کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نیٹ بھی کنفیگر کر دیا اس تمام کمپیوٹرز کے لیے بھی اور اس سرور کے لیے بھی. اچھا، لیکن فائر وال کی جو بائی ڈیفالٹ اس کی جو ورکنگ ہے وہ کیا ہے؟ باہر سے آنے والے تمام ٹریفک کو روک دو، اندر سے باہر جانے والے یعنی آؤٹ باؤنڈ ٹریفک جس کو کہتے ہیں. آؤٹ باؤنڈ کا مطلب اندر سے باہر جانے والا، اور ان باؤنڈ کا مطلب باہر سے اندر آنے والا، ان باؤنڈ. تو جو اندر سے باہر یعنی آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ہے اس کو جانے دو، جو باہر سے اندر آ رہا ہے اس کو روک دو. لیکن اس نے سوال میں کیا کہا ہے کہ یہ دو پالیسیز لگانی ہیں. ٹھیک ہے، اس جیسی دسیوں بن سکتی ہیں. ابھی اس سے میں نے 2 کی ایگزامپل دی ہے اور 4-5 میں پیپر میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کانسیپٹ سیکھ لیا تو آپ کچھ کسی قسم کی بھی ایکسس لسٹ لگا سکتے ہیں. صرف یہ پڑھیں کہ یہ لکھا گیا ہے اور بالکل اسی کی ورڈنگ میں ایکسس لسٹ بھی بنتی ہے. میں صرف یہ سکھا رہا ہوں کہ سسکو میں ایکسس لسٹ بنتی کیسے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ الاؤ کرو کس کو؟ آؤٹ سائڈ یعنی باہر والوں کو ٹو ایکسس یور ویب سرور. وہ کہتا ہے جو بھی باہر بیٹھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لیے نیٹ کنفیگر کر دیا کہ بھئی جب بھی کوئی باہر سے شخص آئے اس آئی پی ایڈریس پر آئے گا 60.19 پر، تو وہ چیز کنورٹ ہو جائے گی 1.3 میں اور فائر وال اس کو یہاں بھیج دے گی. لیکن فائر وال نیٹ اس وقت بھیجے گی نا جب اس شخص کو اس گیٹ پہ الاؤ کریں گے. الاؤ تو کیا نہیں، باہر سے تو ہر چیز بائی ڈیفالٹ بلاک ہے نا. پہلے اس راستے کو کھولو گے پھر وہ نیٹ کا پروسیس ہوگا اور پھر کنورژن ہو کے ادھر آئے گا. لیکن پہلے اس کو تو اوپن کرو فلاں شخص کے لیے. یہ بات کی کوئی بھی شخص اگر ادھر آنا چاہ رہا ہے 1.3 پہ اس کو الاؤ کر دو. یہ کہہ رہا ہے وہ کہ جب آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے تو آپ تو یہ چاہیں گے نا کہ باہر کا ہر شخص میری ویب سائٹ کو آ کے ایکسس کرے، تو بھائی اس کو الاؤ بھی تو کرنا پڑے گا. اچھا، دوسرا کیا کہتا ہے کہ ریسٹرکٹ کر دو ان سائڈ یوزرز کو، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اندر کے تمام لوگ باہر ایکسس کر سکتے ہیں نا. تو اندر والے کو کہتا ہے کہ ریسٹرکٹ کر دو ان سائڈ یوزرز کو کہ وہ ایکسس آؤٹ سائڈ ویب سرورز. یعنی سمپل ورڈز میں اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں نا اندر والے ان کے لیے انٹرنیٹ بند کر دو. بہت ہی کامن ہے یہ تو. اب پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. اب چونکہ انٹرنیٹ کے بغیر اب جاب اب کام بھی مشکل ہو گیا تو پورا انٹرنیٹ نہیں بند کرتے لیکن ویب سائٹس کو بلاک کر دیتے ہیں. اب یہ دو ایکسس لسٹ ہے، پہلے ہم یہ والی دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں باہر والے کو الاؤ کرو کہ وہ میرے ویب سائٹ سرور کو ایکسس کرے. تو ذرا اس کو غور سے پڑھیں اور پھر اس سے اندازہ کیجیے گا کہ اگر میں اس جیسا کوئی بھی دسیوں بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دسیوں بن سکتے ہیں، لیکن کانسیپٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ نے ایکسس لسٹ بنائی آؤٹ سائڈ کے لیے یعنی باہر والوں کے لیے، تو اس کا نام آپ نے تاکہ پہچان میرا اے سی ایل آؤٹ سائڈ یعنی باہر کے انٹرفیس پہ لگے گی یہ. اور جیسے جیسے وہ آپ سے کہہ رہا ہے بالکل وہی کمانڈ آپ نے لکھنی ہے. اس پرمٹ کرو ٹی سی پی کوئی سا بھی ہوسٹ ہو، اینی ہوسٹ یعنی باہر سے آنے والا پرمٹ کر دو اس کو. فائر وال پہ آپ ایکسس لگا رہے ہیں، پرمٹ کرو اینی ٹی سی پی. ٹی سی پی کا مطلب جو ٹی سی پی کنیکشن بنائے گا. دو کمپیوٹرز کے درمیان ہمیشہ ٹی سی پی کنیکشن بنتا ہے. اس نے کہا پرمٹ کرو ٹی سی پی اینی ہوسٹ کوئی سا بھی یعنی سورس کوئی بھی ہو. ٹی سی پی اینی ہوسٹ. ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ جو اس کو ایکسس کرے، کس کو؟ 60.19 کو. اور 60.19 آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ یہ آئی پی ایڈریس ہے جو کہ بیسیکلی اس کا آئی پی ایڈریس ہو جائے گا کنورٹ ہونے کے بعد. تو آپ نے باہر والوں کو الاؤ کیا کوئی سا بھی اینی ہوسٹ. تو اب کمانڈ سمپل ہے، پرمٹ ٹی سی پی کوئی سا بھی ہوسٹ، یہ سورس ہے اور یہ ڈیسٹینیشن. ڈیسٹینیشن کیا؟ جو اس کو ایکسس کرنا چاہے
اور اس سرور پہ بھی کون سی سروسز کو ٹرپل ڈبلیو ویب سروسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سروسز لکھنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سرور جو ہے تو آپ کے پاس ایک ہی سرور، یہی آپ کا ویب سرور بھی ہو اور یہی آپ کا ای میل سرور بھی ہو. تو اگر آپ نے سمپل الاؤ کر دیا باہر کے تمام یوزرز کو اس سرور پہ آنے کی اجازت دے دی، تو پھر اس کا مطلب باہر کے تمام سرورز آپ کے کو اجازت مل گئی آپ کے ویب سرور پہ بھی آنے کی اور آپ کے ای میل سرور پہ بھی آنے کی، کیونکہ دونوں کا ایک ہی سرور ہے. عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، الگ الگ بناتے ہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر بجٹ نہیں ہے تو پھر آپ ایکسپریسٹلی صرف اس سروس کو الاؤ کرتے ہیں. یعنی اس سرور پہ تو آ جاؤ، لیکن اس سرور کی بھی صرف وہ سروس ایکسس کرو جس کو میں نے الاؤ کیا، یعنی ویب سروس. ای میل اگر ہے اس میں تو نہیں الاؤ کرو اس کو، اسی لیے یہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرا ہے، اندر کے تمام یوزر کو ریسٹرکٹ کر دو کہ وہ باہر ویب سرور کو ایکسس نہ کر سکیں. ویب سرور کو نہ ایکسس کرنے کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کو ایکسس نہ کر سکیں. انٹرنیٹ پہ کیا ہے، باہر ویب سرورز ہی ہے نا سارے. تو دیکھو اب ایکسس لسٹ نام رکھا ACL انسائڈ، یعنی انٹرنل انسائڈ انٹرفیس پہ لگے گی. اور کیا کہتے ہیں، ڈینائی کر دو. کس کو ڈینائی کر دو؟ ٹی سی پی اس نیٹ ورک کو. یہی نیٹ ورک ہے نا اندر والا، یہی نیٹ ورک ہے نا 1.0. وہ کہتا ہے اس کو ڈینائی کر دو. اچھا اگر تو صرف ایک ہی نیٹ ورک ہے، پورا 1.0 ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بھئی میرے نیٹ ورک میں صرف یہی 1.0 سب نیٹ ہے، پھر آپ چاہیں تو یہاں 1.0 کی جگہ اینی لکھ دیں، کیونکہ اینی میں سب شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ٹی سی پی اینی ہوسٹ کر دو. لیکن اینی ہوسٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اندر سب نیٹ بنے ہوئے ہوں، 1.0 بھی ہو، 2.0 بھی ہو، 3.0 بھی ہو. تو اگر آپ تمام کے لیے بند کر رہے ہیں تو اینی ہوسٹ لکھ دیں گے. لیکن اگر آپ صرف پرٹیکولر اس ہوسٹ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اس نیٹ ورک کے لیے 1.0 والے کے لیے، تو آپ کو 1.0 لکھنا پڑے گا. ابھی میرے کیس میں تو صرف ایک ہی سب نیٹ بنا ہوا ہے میرے انسائڈ نیٹ ورک میں. تو میں اگر چاہوں تو یہاں پر ڈینائی کسی بھی اینی ہوسٹ بھی لکھ سکتا ہوں، یعنی سورس یہ ہے، یا پھر میں اس سب نیٹ کا نام دے دوں، اس کا آئی پی ایڈریس. تو اب میں ڈینائی کر رہا ہوں ٹی سی پی کوئی سا بھی ہوسٹ ہو، یعنی اس سب نیٹ کا. یہ سورس ہوگی کس کو ایکسس کرنے کے لیے، وہ کس کو ایکسس نہ کر سکیں، کسی بھی اینی ای کیو ٹریپل ڈبلیو. یعنی یاد رکھیں پہلے ڈینائی لکھا، سورس آتا ہے اور ڈیسٹینیشن آتا ہے. سورس میں آپ کا اپنا نیٹ ورک ہو گیا، ڈیسٹینیشن میں کسی ایک کا تو نام نہیں لکھ سکتا نا. ڈیسٹینیشن میں میں نے کہا کسی بھی اینی ایکویولنٹ ٹو، ای کیو کا مطلب ہوتا ہے ایکول ٹو یا ایکویولنٹ ٹو ٹریپل ڈبلیو. کوئی شخص اندر کا باہر کے اس سرور پہ نہیں جا سکتا. اب وہ اس پہ سب کور ہو گئے، ہر چیز کور ہو گئی اس میں. ٹھیک ہے. لیکن یاد رہے کہ اندر والے ابھی بھی باہر کے کسی ای میل سرور پہ جا سکتے ہیں. یعنی آپ ای میل ابھی بھی کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اندر کے تمام یوزرز کو بلاک ریسٹرکٹ کر دو کہ وہ باہر کسی کو ای میل بھی نہ کر سکیں، باہر ویب سائٹ میں نہ جا سکیں، باہر ای میل بھی نہ کر سکیں، تو پھر کیا کمانڈ لکھوں گا میں؟ یہ ایکسس لسٹ انسائڈ ACL انسائڈ ڈینائی ٹی سی پی اندر کا کوئی بھی یوزر، چاہو تو سب نیٹ لکھوں یا اینی لکھ دوں گا. ٹھیک ہے. اینی ہوسٹ، اور پھر اس کے بعد ہو گیا اینی ای کیو، اگر ای میل سرور تو ایس ایم ٹی پی، اگر ایف ٹی پی سرور ہے تو ای کیو ایف ٹی پی. یہ دو ایگزامپل میں نے دے دیے. ایک میں باہر سے اندر آنے والے کو الاؤ کیا، کیونکہ باہر سے اندر آنے والا بائی ڈیفالٹ بلاک ہوتا ہے، اس کو الاؤ کر دیا. اور ایک میں اندر سے باہر جانے والے بائی ڈیفالٹ سب اوپن ہوتے ہیں تو ان کو بلاک کر دیا میں نے. اب اس سے ملتی جلتی کس مختلف ایکسس لسٹ بن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ دو سوال ہے کوئی اگر پوچھتے ہیں